الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی نے زندگی کے تمام پہلوؤں کو جینے کا انداز جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں جہاں بہت ساری نیکیاں ہیں، عبادات ہیں، بہت سارے عمل ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام کاموں میں وقت کی پابندی کو سر فہرست رکھا ہے۔ وقت کو بڑی اہمیت دی گئی اسلام میں کہ اگر وقت ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر عبادت میں بھی وہ رنگ باقی نہیں رہے گا جو اس کے مقررہ وقت میں ہوتا ہے۔ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر زندگی میں وہ لطف نہیں آئے گا جو اس مقررہ وقت پر ہونا چاہیے۔ اسی لیے عبادتیں بھی، تمام کام بھی وہ ایک معینہ وقت کے اوپر متعین کر دیے گئے۔ یعنی اس میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ وقت کو ضائع نہ کرو۔ دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز لوگوں کے پاس ہے وہ دولت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، عمارتیں نہیں ہیں۔ وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر کسی کے پاس ہے تو وقت ہے، اور اسی کی انسان زیادہ بے قدری کرتا ہے۔ اور آج کل تو وقت خراب کرنے کے لیے موبائل جیسی چیز جو ہے وہ ہمارے پاس آ گئی ہے، جو پہلے وقت میں برکت تھی وہ اس نے اس کو بالکل ضائع کر کے رکھ دیا۔ لیکن کامیاب لوگ کون ہیں؟ پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کائنات میں آئیڈیل ہے تمام انسانوں کے لیے، اور وہ نبوت کا اعلان جو ہے 40 سال کی عمر میں کرتے ہیں۔ 63 سال کی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ 23 سال کے جو وقت کی مینجمنٹ ہے، جو وقت کا انداز ہے، وہ ایسا ہے کہ آج ان کا مذہب کائنات کا سب سے بڑا دین بنا ہوا ہے۔ وقت کو اس طرح استعمال کیا ہے، کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا، اور جو کام جس وقت پر کرنے کا تھا وہ اسی وقت پر کیا گیا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں جو سب سے زیادہ ناقدری کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا ایک مقولہ آج کل مشہور ہے، کوئی کسی کو بولتا ہے کہ آپ ملنے نہیں آتے تو کہتا ہے بھئی ٹائم نہیں ملتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ ایک طرح کا جھوٹ ہم لوگ بولتے ہیں۔ ٹائم ہے لیکن پیورٹی کیا ہے؟ آپ کس چیز کو زیادہ چاہتے ہیں؟ ٹائم تو آپ کے پاس موبائل دیکھنے کے لیے بہت ہے، ٹائم تو بازار میں گھومنے کے لیے بھی ہے، ٹائم تو باغیچوں میں گھومنے کے لیے بھی ہے، ٹائم سیر سپاٹا کرنے کے لیے بھی ہے، ٹائم گپے مارنے کے لیے بھی ہے۔ ہم دوسرے کو جو کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، وہ ہم ایک طرح کا جھوٹ بولتے ہیں۔ دراصل یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کیا چاہتا ہے، ہم کہاں پر اپنا وقت لگانا چاہتے ہیں۔ یہ کہنا ہے کہ ہمارا وقت جو ہے ابھی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے آپ سے ملنے کی، ہم اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں بھئی وقت نہیں ہے۔ وقت تو ہے، وقت تو نماز پڑھنے کے لیے بھی ہے ہمارے پاس، کام کرنے کے لیے بھی ہے، زندگی میں ترقی کرنے کے لیے بھی وقت ہے، لیکن ہم نے اپنے کام کو، اپنے عبادات کو اپنی کمزوری کے درمیان ڈال رکھا ہے۔ ہم مشورے ہی کرتے رہتے ہیں،
جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے مشورہ کرتے رہتے ہیں کہ آج کریں گے، کل کریں گے، فلاں سے پوچھیں گے، فلاں سے پوچھیں گے، اور وہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے نا وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ صبح کو اٹھیں، فجر کی نماز وقت پر پڑھیں۔ آپ دیر سے اٹھیں گے نماز قضا ہو جائے گی، لیکن جب آپ قضا نماز پڑھیں گے اس میں وہ لطف نہیں آئے گا جو ادا کے اندر آنا تھا، وہ لطف آئے گا ہی نہیں۔ آپ صبح ناشتہ اگر وقت پہ نہ کر سکیں اور آپ دوپہر کو چاہیں کہ میں دوپہر کا کھانا کھانے کی بجائے ناشتہ کر لوں، نہیں، وہ جو ناشتے کا لطف تھا وہ صبح کی ہی ٹھنڈی ہواؤں کے درمیان تھا، وہ دوپہر کی تپتی ہوئی گرمی کے درمیان وہ لطف نہیں حاصل ہو سکتا۔ مشورے کر رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اگر کبھی مشورہ کرنا ہو، کسی سے صلاح کرنی ہو، تو فرماتے ہیں کہ کبھی بزدل آدمی سے صلاح نہ کرنے جانا۔ جو بندہ ہو بزدل نہ، ڈرپوک ہو۔ ہمارے نبی علیہ السلام جب دعا کرتے تھے، ان کی دعائیں امت کو سکھانے کے لیے، یہ بات سمجھ لیجئے پہلے، نبی علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں وہ امت کو سمجھانے کے لیے، امت کے لیے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں بارہا کہا کہ اللہ میں بزدلی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی نبی علیہ السلام بھی اپنی امت کو، دنیا کے انسانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو بزدل انسان ہوتا ہے، جو ڈرپوک ہوتا ہے، اگر تم اس کے پاس مشورہ کرنے کے لیے جاؤ گے تو اگر آپ کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کسی سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، کہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کوئی نیکی کے لیے 2 قدم چلنا چاہتے ہیں، تو جو بزدل ہوگا وہ آپ کو ڈرائے گا۔ آپ کیونکہ مشورہ کرنے بزدل کے پاس چلے گئے، وہ اب آپ کو ڈرائے گا، ہاں ایسا کرے گا تو یہ ہو جائے گا، ویسا کرے گا تو یہ ہو جائے گا۔ بزدل آدمی جو ہے، جو ڈرپوک انسان ہے، وہ آپ کو کبھی اچھا مشورہ نہیں دے سکتا۔ دوسرے نمبر پہ جو کنجوس آدمی ہو۔ اگر آپ کنجوس آدمی، چاہے وہ ارب پتی کیوں نہ ہو، آپ اس کے پاس مشورہ کرنے چلے گئے، وہ کبھی آپ کو نیکی کا، اچھائی کا، کبھی آپ کو بھلائی کے اوپر خرچ کرنے کا، ماں باپ پر خرچ کرنے کا، بھائی بہنوں پر خرچ کرنے کا، عزیز و اقارب پر، دوستوں پر، محتاجوں پر خرچ کرنے کا مشورہ دے گا ہی نہیں، کیونکہ خود کنجوس ہے۔ بہت سارے عبادت گزار ایسے ہوں گے جو پنجگانہ نمازیں لے کے اللہ تعالیٰ کے حضور جائیں گے، لیکن ان کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالدار ہونے کے باوجود ساری زندگی کنجوسی سے کام لیتے رہے، کوئی چیریٹی کا کام کیا ہی نہیں، کسی کے لیے کوئی کام ہی نہیں کیا، بس نماز پڑھتے رہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ بزدل سے بھی مشورہ نہ کرو کیونکہ تمہیں ڈرا دے گا، کنجوس سے بھی مشورہ نہ کرو کیونکہ وہ تمہاری ہمت افزائی نہیں کرے گا، وہ آپ کو کنجوسی کے گر سکھائے گا، فراخی کے گر نہیں سکھائے گا۔ تیسرے نمبر پہ فرماتے ہیں کہ لالچی کے پاس بھی مشورہ کرنے نہ جاؤ۔ جو لالچی آدمی ہے وہ آپ کے مشورے میں پہلے یہ سمجھے گا کہ میرا اس میں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا۔ اگر اس کو اپنا فائدہ نظر نہیں آ رہا تو وہ آپ کو اچھا مشورہ نہیں دے سکتا۔ ٹائم کی جو مینجمنٹ ہے، جو ٹائم مینجمنٹ ہے آپ کی لائف میں، جو زندگی میں وقت کا حساب کتاب ہے، اگر آپ اس کو درست نہیں کریں گے تو پھر پچھتائیں گے۔ زندگی کی پہلی 2 دہائیاں علم حاصل کرنے کے لیے، آگے کی 2 دہائیاں ترقی حاصل کرنے کے لیے، 10 سے 20 سال کی عمر علم حاصل کرنے کے لیے، 30 سے 40 سال کی عمر ترقی حاصل کرنے کے لیے، 50 سے 60 سال کی عمر زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے، کہ اب تمام کام عروج پر پہنچ گئے، اب زندگی کا لطف اٹھانا ہے۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، اور خاص کر ہمارے ملک میں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جس کے بچوں کو پوچھو جی کیا کر رہے ہیں، وہ جی کیریئر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لینے جا رہے ہیں۔ اچھا جی کیریئر بناؤ گے، کتنے سال میں کیریئر بنے گا،
کوئی 30 سال میں کیریئر بنا رہا ہے، 35 سال میں کیریئر بنا رہا ہے، 40 سال میں کیریئر بنا رہا ہے، اور ان 30-40 سالوں میں شادی ہو نہیں رہی۔ کریکٹر جو ہے، کردار جو ہے، کریکٹر کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ اب جب کیریئر بنا ہے تو کریکٹر اپنے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اب کریکٹر میں کچھ نہیں بچا، نہ عزیز داری ہے، نہ کسی سے وفاداری ہے، نہ رشتوں میں وہ پاکیزگی ہے، کیونکہ یورپ کی تعلیم نے دماغ میں بٹھا دیا کہ صرف پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ۔ اگر صرف پیسے کمانے سے ہی دنیا ترقی حاصل کر سکتی تو دنیا کے جتنے بڑے لوگ ہیں وہ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہو اور کبھی وہ اترتے نہیں بادشاہی سے نیچے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی پابندی کا جو ہنر دیا انسانوں کو، نمازوں کے ذریعے جو ڈسپلن سکھایا مسلمانوں کو بالخصوص، کہ فلاں نماز کا وقت اتنے بجے سے اتنے بجے تک، فلاں نماز کا وقت اتنے بجے سے اتنے بجے تک، سحری کا وقت اتنے بجے، افطار کا وقت اتنے بجے، یہ جو ڈسپلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ عام زندگی میں بھی لاگو ہونا چاہیے۔ جو عام زندگی ہے آپ کی اس میں بھی، کہ یہ نہیں اگر سوئے ہیں تو سوئے رہ گئے، اگر کہیں گپے مارنے بیٹھے تو گپے ہی مارتے رہے، اگر کہیں ویسے ہی کسی کے ساتھ سڑک پہ کھڑے تو کھڑے ہی رہ گئے۔ نہیں، ہر شے کے لیے وقت متعین کرنا ہوگا۔ آج ہمارے پاس دیکھیے لوگوں کے پاس موبائل چلانے کا وقت ہے، گپے مارنے کا وقت ہے، خرافات کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ ان کو پوچھو ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت ملتا ہے تو بولیں گے ٹائم نہیں، میاں بیوی کے ساتھ بات کرنے کے لیے وقت ملتا ہے تو بولیں گے ٹائم نہیں، بچوں کے اسکول میں جانے کے لیے وقت ملتا ہے تو بولے ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں۔ یہ تو ٹائم گیا کہاں؟ اس کا کیا آپ نے اس وقت کا؟ اب وہ جب ٹائم گزر گیا، اب بہت سارے لوگ اولڈ ہوم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ورد آشرم جس کو بولتے ہیں، بڈھے لوگوں کا گھر۔ انہوں نے کیا کیا زندگی پر؟ میں ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ وقت کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، کیا سمجھایا؟ فرمایا 5-6 سال تک بچے کو چھاتی سے لگا کے پالو، چمٹا کے۔ ہم نے 2 سال کے بچے کو پلے وے اسکول میں بھیجنا شروع کیا، 3 سال کے بچے کو پلے وے اسکول میں بھیجنا شروع کیا، 4 سال کے بچے کو بورڈنگ اسکول میں بھیجنا شروع کیا، 6 سال کے بچے کو پھر صبح سے شام تک اسکول اور ٹیوشنوں پہ شروع کیا۔ اب ہوا کیا کہ بچے کے دل میں جو ماں باپ کی محبت رچنی بسنی تھی وہ والا وقت بیچ میں سے نکل گیا۔ اب جب ماں باپ بڈھے ہوئے تو بچے کے جذبات میں وہ قدر ہی نہیں ہے جو ماں باپ کی قدر ہونی چاہیے، اس کے دل میں وہ درد ہی پیدا نہیں ہوا، وہ اپنائیت ہی نہیں آئی، کیونکہ ساری زندگی بچے کو ٹائم نہیں دیا۔ اب بچہ آپ کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے اس نے کہا کہ وقت کی مینجمنٹ اگر آپ درست رکھتے، آپ بچے کو وقت دیتے اس کی جوانی تک، وہ بڑھاپے میں قبر تک آپ کو وقت دیتا، کیونکہ آپ نے ٹائم اڑا دیا بیچ میں سے اور آپ خرافات میں لگے رہے۔ اب آپ کوس رہے ہیں بچوں کو کیونکہ آپ نے ٹائم مینجمنٹ میں اس جگہ کو خالی کر دی۔ اب جو خلا آتی ہے، یاد رکھیے گا، یہ دروازہ خالی ہے تو اس جگہ کو جو خالی آ گئی اس میں سے ہوا آ رہی ہے۔ زندگی میں جو بھی گیپ آئے گا، عبادت میں اگر خلا آ گئی تو گناہ اس میں شامل ہوں گے، روک نہیں سکتے وہ۔ آپ کاروبار کرتے ہیں لیکن گدی پر نہیں بیٹھتے تو وہاں چوری ہوگی، مکاری ہوگی، وہاں آپ سے دگا ہوگا، وہ رکے گا نہیں۔ آپ کسی چیز کے نگران ہیں، آپ نگرانی پر وقت مقررہ پر نہیں پہنچتے تو پھر اس چیز کا نقصان ہو کے رہے گا، اس نقصان کو کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز خالی نہیں رہتی۔ کوئی چیز دنیا کو نہیں دیکھتے کیسے چل رہی ہے۔ اب تک ہزاروں لوگ آئے، آج کتنے ہزاروں لوگ قبروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سڑکوں کی رونق تو کم نہیں ہوئی۔ کوئی چیز خالی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ آپ جس چیز کو جتنا خالی کریں گے اتنی دوسری چیز آ جائے گی درمیان میں۔ عبادات کو خالی کریں گے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے، گناہ اس میں آئے گا۔ آپ نیکی نہیں کریں گے، بدی آپ کے درمیان آ جائے گی۔
آپ وقت نہیں دیں گے گھاٹا آپ کے پاس آ جائے گا. آپ رشتوں کو پانی نہیں دیں گے جس طرح پودوں کو دیتے ہیں, تعلقات کو قائم نہیں رکھیں گے تو اس میں حسد آ جائے گا, بدگمانی آ جائے گی. آپ دوستوں کو وقت نہیں دیں گے تو دوریاں پیدا ہو جائیں گی. تو آپ وقت کا استعمال کر کے, کیا یہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ کیا محمد رسول اللہ کی سنت نہیں ہے وقت کا صحیح استعمال کرنا؟ کیا اس کے اوپر گفتگو نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس پر ہمیں پابندی نہیں کرنی؟ اب بہت سارے لوگ لگے ہوئے. ایک صاحب سے کل میری ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے میں تو اللہ کے راستے میں لگ گیا. اب ایسے اللہ کے راستے میں لگ گئے کہ گھر بھی چھوٹ گیا, بیوی بھی چھوٹ گئی, بچے بھی چھوٹ گئے. یہ تو محمد رسول اللہ نے نہیں سکھایا. ایک صحابیہ نے آ کے شکایت کی, فرمایا یا رسول اللہ یہ ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے. ڈانٹا بلا کے اپنے صحابی کو, فرمایا یہ تو کیا کرتا ہے, بیوی بچوں کا حق کون ادا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہ کائنات کا سب سے بڑا مذہب اس لیے ہے کیونکہ ہم سماجک ویوستھا میں, ہم کاروبار میں, ہم عبادت میں ہر ایک چیز کو اس کا جائز حق دیتے ہیں. ہر چیز کو اس کا جائز حق دیتے ہیں. ماں باپ کے لیے الگ ان کے حقوق ادا کرتے ہیں, بیوی بچوں کے الگ حقوق ادا کرتے ہیں, بازار میں ایمانداری کا حق ادا کرتے ہیں, مسجد میں عبادت کا حق ادا کرتے ہیں. اب اگر ان حقوق کی ادائیگی کے درمیان ہم سوچیں کہ بس ایک ہی کام کرنا ہے تو پھر باقی حقوق کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ آپ کو پتا ہے دنیا میں جس بندے نے, وہ عیسائی ہے بندہ, جس نے کتاب لکھی کہ دنیا کے 100 بڑے آدمی اب تک کون سے گزرے, جب ان کی حد بندی کی گئی تو ایک نمبر پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا. کیوں؟ اس نے کہا میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہیں, بڑھیا لوگ موجود ہیں, دیندار موجود ہیں, ہر ایک مذہب میں ہر جگہ موجود ہیں. لیکن کہتا جب کسی کو دیکھا تو ایک ایک لائن میں ہی نظر آئے. محمد رسول اللہ کو دیکھا تو اللہ کے ایسے پیارے نبی ہیں, ایسے خاتم النبیین ہیں جو ممبر پر بھی مسجد کے ایک کامل خاتم النبیین کی حیثیت سے کھڑے ہیں, گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی پوری دنیا کے کامل خامد بن کے انہوں نے دکھایا کہ بیوی کا شوہر کیسا ہونا چاہیے. سیدنا فاطمہ الزہرا کو گود میں اٹھایا, کائنات کو یہ بتایا کہ ایک بیٹی کا باپ کیسا ہونا چاہیے. میدان جنگ میں صحابہ کرام کی رہنمائی کی, دنیا کو یہ بتایا کہ ایک بہترین جرنیل کیسا ہوتا ہے. غریبوں مسکینوں کی جا کے مدد کی, سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ چکی چلائی اور یہ بتایا کہ دوسروں کی مدد کرنے والا بندہ کیسا ہوتا ہے. فاقے کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی انسان کے آگے دست ضرورت جو ہے وہ دراز نہیں کیا, یہ بتایا کہ خودداری کیسی ہوتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ہر پہلو جی کے کائنات کے انسانوں کی رہنمائی کی ہے. اسی لیے تو اسلام آگے, کہ اسلام صرف عبادت کی بات نہیں کرتا, اسلام اپنے وقت کے درمیان تمام حقوق کی ادائیگی کی بات کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ تم گھر میں جا رہے ہو, تمہارے پڑوسی کے تمہارے اوپر حق ہیں, تمہارے ماں باپ کے تمہارے اوپر حق ہیں, تمہارے بیوی بچوں کے حق ہیں, تمہاری دوستی کا حق ادا کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے, ظالم کے خلاف کھڑے ہو کے آواز بلند کرنا تمہارے لیے ضروری ہے, مظلوم کے منہ میں لقمہ ڈالنا تمہارے لیے ضروری ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں وقت کی بہترین مینجمنٹ جو ہے وہ عطا فرمائی. خوبصورت انداز ہے. آپ مسجد کو دیکھیے نا, کتنی اچھی مینجمنٹ ہے کہ اگر 10 کروڑ لوگ بھی, اتنا بڑا مجمع اگر اکٹھا ہو جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق جب نماز ہوتی ہے, جب امام مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے, امام تکبیر بولنا شروع کرتا ہے, 30 سیکنڈ کی تکبیر ہے, اور 30 سیکنڈ میں وہ لاکھوں کروڑوں لوگ صفیں باندھ کے نیت باندھنے کے لیے تیار. اور وقت کی مینجمنٹ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ وقت کا صحیح استعمال کس کو کہتے ہیں؟ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے, کوئی آدمی غریب ہے کہ یار وہ رو رہا ہے سارا دن کہ یار میں تو غریب ہوں. غریب پیدا ہونا گناہ نہیں ہے, غریب مر جانا گناہ ہے. کس نے کہا کہ محنت مت کرو؟ کس نے کہا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ؟ کس نے کہا کہ تم باہر نکل کے کوشش نہ کرو؟ کس نے کہا کہ کاروبار کرنے کی کوشش نہ کرو, محنت نہ کرو؟ اللہ نے شرط لگا رکھی, تم محنت کرو گے اللہ رزق عطا فرمائیں گے, کامیابی عطا فرمائیں گے.
کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو کل تک سڑک کے کنارے سوتے تھے، آج بہترین محلوں کے اندر موجود ہے۔ کیوں؟ انہوں نے وقت کو ضائع نہیں کیا، پوری طاقت لگا دی اپنے جسم کی، اور پھر وہ عزت حاصل کر لی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں سوچے جا رہے ہیں کہ وقت ہوگا، وقت ہوگا، وقت ہوگا نہیں، وقت ہے آپ کے پاس، آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے آج کل ہمارے لیڈر اور بڑے بڑے مولوی لگے ہوئے ہیں بتی گل کرانے میں۔ وقت کی مینجمنٹ، ابھی تو وقت ہے، ان کے پاس وقت ہے ابھی کہ تیاری کر سکتے ہیں میدان سیاست میں، یہ اچھے لوگوں کو چن کے لا سکتے ہیں کہ ہم ان کو لا کے اپنے بطور نمائندہ پارلیمنٹ میں بھیجیں گے۔ ابھی تو وقت ہے ان کے پاس کہ آپس میں اتفاق کے ذریعے ایک بہترین سیاسی لائے عمل تیار کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، کیونکہ وقت کی مینجمنٹ جو ہے وہ مشورے کی بھیٹ چڑھ گئی ہے۔ امیر نہیں ہے کوئی، بڑا نہیں ہے، آپس میں کوئی امیر نہیں ہے، ایک دوسرے کی رضامندیوں کو پہلے دیکھتے ہیں، مجبوری کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی تو ایک بندے کو اپنا بڑا بناتے، جس طرح مسجد میں امام کو آگے رکھتے ہیں، وہ کہتا اللہ اکبر تو اللہ اکبر، وہ کہتا رکوع میں چلو تو کہتے رکوع میں جائیں گے، وہ کہتا سجدے میں جانا تو سجدے میں جائیں گے۔ وقت کا تو استعمال ہونا چاہیے نا صحیح، چاہے وقت میدان سیاست میں ہو، آپ کسی کو کوسیے نہیں، یاد رکھیں، مسلمانوں کو بالخصوص کہتا ہوں، کسی قوم کو، کسی مذہب کو کوسیے نہیں۔ آپ نے وقت کا استعمال نہیں کیا، انہوں نے وقت پر محنت کی ہے۔ آپ نے وقت چگلیوں میں گزارا ہے، حسد میں گزارا ہے، برادری واد میں وقت لگایا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پر وقت لگایا، انہوں نے اقتدار کا حصول کرنے کے لیے وقت لگایا، کس طرح آگے پہنچیں گے اس پر وقت لگایا، اور آپ اب بھی وقت نہیں استعمال کر رہے وقت کا صحیح، آپ کا وقت اب بھی ضائع ہو رہا ہے۔ آپ کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کی وقت مینجمنٹ کرنی ہوگی، سنت کے مطابق، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے۔ اور کون کہتا ہے کہ میدان سیاست میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں بتایا؟ جو اسلوب، جو روایتیں کائنات میں سیاست کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کی ہیں، وہ دنیا میں آج تک کوئی کر نہیں سکا۔ مسجد نبوی میں دنیا کے تمام ملکوں کے بڑے بڑے سربراہوں نے، سفیروں نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ میں اور پھر مدینہ المنورہ میں جب پہنچے نبی علیہ السلام ہجرت کے وقت، جو معاہدہ نامہ لکھا گیا وہاں کی حکومت چلانے کے لیے، وہ سیاست نہیں ہے، وہ سیاست ہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی صفوں کے اوپر بیٹھ کے اس کو ادا کیا، اور وہ بالکل بہترین انداز میں وقت کا تعین کر کے یہ باتیں کہی، وقت کے تعین کے حساب سے۔ تو مسلمانوں اور غیر مسلموں کو بھی کہتا ہوں، بازار میں جو محنت کرتے ہیں، مزدوروں کو، جو محتاج ہیں یا جو پریشان حال ہیں، کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں، کچھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ وقت پہ محنت کرتے کرتے رک جائے، بیچ میں کام چھوڑ دے، وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ منزل تک نہیں پہنچے گا۔ کوئی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، امیر ہو، غریب ہو، بہت بڑا ارب پتی بھی اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے گا تو وہ سڑک پہ آ جائے گا ایک دن، کیونکہ جتنی تیزی سے اوپر گیا اتنی تیزی سے اس نے واپس آنا ہے۔ تو آپ اس بات کو ذہن میں مت لائیے کبھی بھی، آپ کی جو بھی زندگی ہے اس میں جو بھی پریشانیاں چل رہی ہیں یا جو چیلنجز چل رہے ہیں، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہے، چاہے وہ کاروبار کا میدان ہے، چاہے وہ سیاست کا میدان ہے، چاہے وہ دین کا میدان ہے، آپ جس بھی روش پر چل رہے ہیں،
آپ کو بیچ میں اگر ایسا لگتا ہے کہ نہیں یار میرا وقت خراب ہے، تو اللہ نے وقت کو بدلنے کی طاقت آپ کے اندر رکھی۔ آپ اپنی قوت عمل کے ساتھ وقت کو بدل سکتے ہیں اپنے، تو بدلیے، اپنے وقت کو بدلیے، اس کو ڈسپلن کے اندر لے کے آئیے، اس کو لے کے آئیے اس روش کے اوپر جس کی ضرورت آپ کو ہے۔ دوسرا بندہ آپ کو سمجھا سکتا ہے، ڈاکٹر آپ کو کہہ تو سکتا ہے کہ روز 45 منٹ سیر کرو، دوائی نہیں کھانی پڑے گی، لیکن وہ 45 منٹ نکالنے تو آپ نے ہیں، ڈاکٹر تو آپ کی جگہ نہیں سیر کر سکتا۔ ماں باپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا پڑھ لے کل کو پچھتائے گا، ماں باپ تو کوشش کر سکتے ہیں، فیس دے سکتے ہیں اسکول کی، زور لگا سکتے ہیں، لیکن پڑھنا تو آپ کو ہی ہے۔ اگر پڑھ جائیں گے تو کل کو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں پڑھیں گے اس میں ماں باپ کا تو کوئی قصور نہیں۔ کوئی یار دوست، کوئی بھائی، کوئی بڑا آپ کو مال ڈال کے دے تو سکتا ہے کہ تم کام چلاؤ، اب تم خود ہی اپنے کام پر محنت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو آزاد دیے ہیں، ہاتھ پیر آپ کے سلامت ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، اس سے بڑی نعمت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ کہ جسم صحیح سلامت ہے، رب نے جب یہ نعمتیں دی ہیں، آپ ان نعمتوں کا اگر صحیح استعمال ہی نہ کریں تو پھر آپ کے وقت کو کون بچا سکتا ہے؟ زور لگائیے اپنے ذہن پہ، وقت کو صحیح استعمال کیجئے، جہاں آپ کھڑے ہیں اس سے چند قدم آگے بڑھیے، ہر ایک معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، گھر کے سماجک ویوستھا کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، سیاست کے معاملے میں، ہر ایک کام میں چند قدم آگے بڑھنے کی ہمیشہ کوشش جاری رکھیں۔ دعا کیجیے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب